سورہ زمر کی 71 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہانک کر لے جائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِلَى جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاؤہا، جب وہ اس کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم، اور ان سے کہیں گے، خزنتہا، اس جہنم کے داروغے، الم یأتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے رسول، یتلون، جو پڑھتے تھے، علیکم، تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہاری اس دن کی ملاقات سے، قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن، حقت، ثابت ہو گئی، کلمۃ العذابی، عذاب کی بات، علی الکافرین، کافروں پر۔ بند کر دیں، انہوں بند کر دیں، اسپیکر نو بند کر دیں۔ احباب گرامی، ہم نے آیت نمبر 69 اور 70 میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی سے زمین کو روشن کرے گا اور بندوں کے درمیان حق بات کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ فیصلہ آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیں گے کہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہیں، جن پر جہنم ثابت ہو گئی ہے، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وہ لوگ جن لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی، وہ بغاوت کریں گے، اڑی کریں گے اور جہنم کی طرف جانے سے انکار کریں گے۔ نتیجتاً اللہ تعالی ان کو جہنم کی طرف بہت بری طرح سے دھکیلیں گے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالی حکم دیں گے، خذوہ فغلوہ، اگر یہ چلتا نہیں ہے تو اس کو پکڑ لو اور اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف گھسیٹو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز لمبی زنجیر کے اندر جکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ وہ آدمی جو کفر کے رستے پر چلتا رہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا رہے، قیامت والے دن آغاز میں اس کے لیے ذلت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے کے اوپر سیاہی ہوگی، لعنت پڑی ہوئی ہوگی، اور قیامت والے دن اس کا انجام یہ ہے کہ اسے جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے بڑی ہی ذلت کے ساتھ۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف بہت بری طرح دھکیلے گا۔
ایک تو یہ انداز ہوگا. دوسرا انداز یہ ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے عذاب کے فرشتوں کو لگا دیں گے، اور جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اس طرح سے ان کو بھی جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون. ان کی بیویوں کو اور ان کو اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان سبھی کو اکٹھا کرو اور ان کو جہنم کے رستے کے اوپر چلاؤ، ان کو جہنم کے اندر پھینکو. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. انسان کو اللہ جہنم کی طرف چلائیں گے، مجبوراً اس کو چلایا جائے گا. دنیا میں مجبوری نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے اپنے رستے کا انتخاب کرتا ہے. اب دنیا میں وہ جس رستے پر چلتا رہا میرا بھائی قیامت والے دن بھی اسی رستے پر ہی چلایا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں نیکی کے رستے پر چلا ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر ڈال دے. ایسا ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی بدبختیاں کرتا رہا ہو اور آخر پر یہ سوچے کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا. یہ بھی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کے مابین حق بات کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جہنم کی طرف چلائے جائیں گے. اول تو یہ نقطہ ہی بڑا اہم کہ دنیا کے اندر بھی بندہ چلتا پھرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اس کے اعمال ہیں جن کا حساب کتاب ہوگا. بندہ دیکھے کہ وہ کس طرف چل رہا ہے. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ چلنا نہ چاہے اور اسے مجبوراً اللہ تعالیٰ چلائے اس طرف. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو منہ کے بل چلائیں گے، منہ کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رب پاؤں کے ساتھ چلانے کی طاقت رکھتا ہے وہ چہرے کے بل چلانے کی طاقت بھی رکھتا ہے. اور جہنم کی طرف یہ چلائے جائیں گے زمرا، جو اس سورت کا نام بھی ہے، سورت کی پہچان بھی ہے، زمر کے ساتھ. زمر کہتے ہیں گروہوں کو، یہ جمع کا لفظ ہے. اس کی واحد آتی ہے زمرہ، زمراتن. عربی زبان کے اندر اس کی جو واحد آتی ہے وہ زمراتن آتی ہے. یہ جمع لفظ ہے زمرہ. گروہ در گروہ چلائے جائیں گے. قیامت والے دن مختلف اقسام کے گروہ ہوں گے. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت آتی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ. اس دن انسان الگ الگ ہوں گے، گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. مختلف گروہوں کے اندر بنیادی طور پر دو گروہ بنیں گے، دو بڑے گروہ بنیں گے، اور پھر دونوں بڑے گروہوں میں مختلف گروہ بن جائیں گے. دو بڑے گروہ جو ہوں گے ایک کافروں کا ہوگا اور ایک مسلمانوں کا ہوگا. اب جو کافروں کا گروہ ہے اس میں عیسائیوں کا گروہ الگ، یہودیوں کا الگ، ہندوؤں کا الگ، گنہگاروں کا الگ، منافقوں کا الگ. ہر طرح کا، ہر قسم کا گنہگار اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا. یا پھر احادیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے اپنے معبود والے گروہ میں شامل کر دیے جائیں گے. جو لات کو پوجتے تھے وہ لات کے ساتھ ہوں گے، جو بھگوان کی عبادت کرتے تھے وہ بھگوان کے ساتھ ہوں گے، جو اللہ وحدہ لا شریک کو آواز دیتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہوں گے. گروہ در گروہ وہ چلائے جائیں گے. اور زمرہ کا لفظ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جہنمیوں کے مختلف درجات ہوں گے. کچھ تو ایسے ہوں گے جو جہنم کے بالکل آخری گڑے کھڈے کے اندر پھینکے جائیں گے، یہ منافق ہوں گے. کافروں سے بھی بدترین درجے پر، سب سے نچلے درجے پر یہ لوگ گرائے جائیں گے. اور سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جا رہا ہوگا جس کے پاؤں میں دو جوتے ہوں گے اور جوتوں کے تسمے آگ کے ہوں گے.
اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا، وہ یہ خیال کرے گا کہ شاید سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکالیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ پوری زمین سونے کی بنا لے، زمین و آسمان کے خلا کو سونے سے پر کر دے، میں سارا تیرے رستے میں صدقہ کرتا ہوں، بس مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو بہت ہلکی چیز کا تجھ سے سوال کیا تھا، بہت ہلکی چیز تیرے اوپر فرض کی تھی۔ وہ کہے گا اللہ وہ کیا؟ اللہ فرمائیں گے میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک ماننا ہے، تجھے صرف اس بات کا حکم دیا تھا، تو نے نہیں ماننا، اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب ہانک ہانک کر، ان کو ہنکا کر، دھکیل کر، گھسیٹ کر کسی بھی طرح جہنم تک پہنچایا جائے گا، تو سامنے جہنم کے دروازے بند ہوں گے۔ فتحت ابوابها، تو ان دروازوں کو کھول دیا جائے گا، جیسے جیل تبھی کھلتی ہے جب اس میں قیدی کو ڈالنا ہو، ویسے اس کا دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ اس قید خانے میں جب یہ پہنچیں گے تو ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ کتنی بد نصیبی ہے انسان کہ جو دروازے ہمیشہ سے بند ہیں وہ ان بدبختوں کے لیے کھولے جا رہے ہیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر بند کیے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے قید کر دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها فتحت ابوابها میں ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ جہنم کے دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں جہنم کے، 7 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کس طرح کے ہیں؟ جیسے اللہ کے علم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ویسے ہی ہیں۔ وقال لهم خزنتها، جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے، ایک بات کہیں گے، یہ جہنم کے فرشتے ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جہنم کے اوپر ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو بڑے سخت گیر ہیں، سخت سزائیں دینے والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تڑپتا رہ جائے گا، چیختا چلاتا رہ جائے گا، ان کے دل میں رحم نہیں آئے گا، سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دیں گے۔ وقال لهم خزنتها، جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے، تانا ماریں گے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ تانا مارتے ہوئے یہ بات کہیں گے، اور بعض نے کہا کہ ان کو قائل کرنے کے لیے، منوانے کے لیے یہ کہیں گے، ان سے ایک بات کریں گے، اور وہ بات کیا ہوگی؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا تم ہی میں سے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تم ہی میں سے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر جو رسول کا لفظ ہے اس سے مراد انبیاء وغیرہ تو ہیں ہی، انبیاء وغیرہ تو ہیں ہی اس سے مراد، اس کے علاوہ رسول کا جو لفظ ہے اس کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ ہر وہ بندہ جو آپ کو گناہ سے منع کرتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے وہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ اس معنی کی تفسیر سورہ فاطر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم جہنمیوں کو جہنم میں پھینکیں گے، وہ وہاں پر چیخو پکار کر رہے ہوں گے، تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان بھی پہنچا تھا اور ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب وہ ڈرانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، رسول تو ہیں، اب رسول کا کام تو ختم ہو گیا، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت ہو چکی، اب آسمان سے وحی نہیں آنے والی۔ اب ان کی دعوت، ان کی بات ہم تک جو بھی پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہے، اور جب ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم سے سوال کیا جائے گا الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے ہی تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟
کیا کرنے آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تمہارے رب کی آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کرتے تھے، پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ اور آگے سے لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے یہ فلاں مسلک کی کتاب ہے، یہ فلاں کی کتاب ہے، یہ فلاں کی کتاب ہے، ہم نہیں مانتے، حتیٰ کہ قرآن کی آیات تک کا، حدیث تک کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس کی باقی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔